نفی شرک فی تصرف کے دوسرے دعوے پر وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو من نفس واحدہ مطلقاً ایک مرد سے وجعل منہا زوجہا اور بنایا اس مطلق مرد سے مطلق عورت، خاص کر آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر نہیں، مطلقاً بنایا مطلق مرد سے ایک سے، وجعل منہا زوجہا اور اس کا جوڑا مطلق جنس سے بنایا، لیسکن الیہا تاکہ سکون پکڑے اس کی طرف۔ پس جب کہ ڈھانپ لیا اس نے اس کو، مرد نے جوڑے کو، تو حمل ہو گیا اس کو خفیف سا، فمرت بہی اس کو لے کر چلتی رہی، پس جب کہ بوچھل کر دیا اس حمل نے اس کو، تو دونوں مل کے اپنے رب سے دعا مانگنے لگے، اگر تو نے ہمیں صالح نیک بخت لڑکا دیا تو ہم شکر کریں گے۔ پس جب کہ دے دیا ان کو نیک بخت بچہ، تو شروع ہو گئے اس بیٹے کے اندر شریک بنانے، معبود بنانے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں جو روایت ہے نا آدم علیہ السلام کے متعلق اور حوا اور ان کی طرف نسبت جو ہے شرک کی جا رہی ہے، وہ اول تو مطلق جوڑے کا ذکر ہے، فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ عام مخلوقات کا رویہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، حالانکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے کوئی امداد کی، اور نہ وہ معبود اپنی امداد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو بلائے اس کو اِلَى الْهُدَىٰ، اپنے معبود کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، برابر ہے ان کو بلاؤ یا چپ رہو، بہرحال وہ گونگے بہرے ہیں معبود۔ تحقیق وہ لوگ جو تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے بغیر بلاتے ہو، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح، پھر بلاؤ ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ تاکید کر دی کہ معبود جو ہیں وہ انسانی جنس سے بھی ہوتے ہیں، جنات کے علاوہ۔ جن بزرگوں کو وہ پوجتے ہیں وہ عباد امثالکم، جس طرح تم بندے ہو وہ بھی بندے ہیں، بت نہیں ہیں۔ البتہ جو مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس پاؤں کے ساتھ چل کے آئیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے کوئی ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے، یعنی ہاتھ تو ہیں مگر پکڑنے والے نہیں ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے کان ہیں ساتھ سننے والے، نہ وہ بول سکتے ہیں، اگر بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں تو فدعوہم، پھر ان کو بلاؤ نا، قل ادعوا شرکاءکم، تو فرما دے کہ شرکاءکم، بلا لو اپنے معبودوں کو، ثم یکیدون،
پھر اس کے بعد میرے مارنے کے مکر سوچ لو، افلا تنظروا، کیوں نہیں پھر مجھے مہلت دیتے؟ ان ولی اللہ، ناصر و مددگار میرا تو اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب، وہ متولی ہوتا ہے نیک بخت لوگوں کا۔ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو بلاؤ الی الہدی، کسی معقول کام کی خاطر، لا یسمعوا، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ او مشرک، تراہم ینظرون الیک، تو سمجھتا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اندر سے، یہ قبر والی دیوار، یہ مٹی ان کے لیے شیشہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اے میرے پیغمبر، خذ العفو وامر بالعرف، آپ معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو سامنے رکھیں، بس آپ توحید کا دعویٰ کرتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان کی پرواہ نہ کریں جو جاہل ہیں۔ اما يَرْزَغَنَّكَ، اگر کبھی ابھار آنا چاہے شیطان کی طرف سے غصے کا، تو فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ جملہ تعلیلیہ، انہ سمیع علیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تاکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی جھٹکا شیطان کی طرف سے تو تذکروا، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں حقیقت کو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور بھائی ان کے جو مشرک کی طرح، شیطانوں کی طرح مشرک ہوتے ہیں، ان کے بھائی ان کو کھینچ رکھتے ہیں گمراہی میں، پھر کمی نہیں آنے دیتا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تو نہ لے آئے نہ کوئی نشانی ان کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا اجْتَبَیْتَہَا، کیوں نہیں تو نے چن لیا ہماری فرمودہ فرمائش کو؟ تو فرما دے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو پیچھے چلتا ہوں جو کچھ میرے رب نے میری طرف وحی کیا ہے۔ یہ دلیلیں جو ہیں، ھذا بصائر، یہ ساری بصیرت کی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ مومن آدمی اور متقی آدمی پہ جب شیطانی کوئی جھٹکا لگنے لگتا ہے تو فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ اب جادو کا جھٹکا نبی علیہ السلام پہ لگا شیطانی، تو آپ نعوذ باللہ 6 مہینے تک اسی طرح بیمار رہے۔ لبث فیہ 6 اشہر، 6 مہینے تک آپ کو ہوش بھی نہ آیا۔ اتنی بڑی گندی گپ ہے کی ہوئی اس کی شیطان کی کہ عام مومن آدمی کو تو جھٹکا لگے تو فوراً ہوش میں آ جائے۔ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو یہ شیطان جادو کا جھٹکا لگا تو سر کے بال بھی گر گئے، داڑھی کے بال بھی سارے گر گئے، 6 مہینے تک اسی حالت میں رہے اور 1 سال کے لیے نامرد بھی ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ نہیں ان مولویوں کو بد دماغی کہاں سے ملی ہے۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، او ایماندار، بات صاف ہے۔ پہلے آیا تھا نا ذکر، ان الذین اتقوا، ان متقینوں کو کہا گیا ہے کہ جس وقت پڑھا جائے قرآن، اور پڑھنے والا کون ہو؟ محمد الرسول اللہ
کیوں؟ فعل جب مجہول ذکر کیا جائے تو اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہوتے ہیں، یا اتنا بدماش مراد ہوتے ہیں جن کے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا وصف بیان کر دیا جاتا ہے، یا فاعل اتنا بڑا عظیمت والا ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، جس کے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو وجہ ہوتی ہے فعل کے مجہول ذکر کرنے کی۔ یہاں مجہول ذکر کیا گیا ہے اور ذکر قرآن کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشہور صفت جس کی ہے محمد الرسول اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب پڑھا جائے قرآن، یعنی پڑھ رہا ہو میرا محمد الرسول اللہ، فاستمعوا لہ، پھر کان لگا کے سنو۔ استماع اصغاء القلب بالاذان، دل اور کان جو ہیں اس کی طرف لگا دیے جائیں، اس کو استماع کہتے ہیں۔ وَأَنصِتُوا لَا تُحَرِّكُوا بِلِسَانِكُمْ، اپنی زبانوں کو حرکت بھی نہیں دینی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ خاص کر رحمت کی جائے۔ ایک رحمت خاص ہوتی ہے، ایک عام رحمت ہے۔ عام رحمت تو کافر پہ بھی ہے، یہودیوں پہ بھی ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا گویا کہ ان پر رحم ہے۔ مگر ایک رحمت خاص ہوتی ہے جو صرف متقین کے لیے ہوتی ہے اور کسی ان کے نیک عمل کی پاداش میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں ایمانداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کافروں کا حصہ اس میں کوئی نہیں۔ جس طرح یہ بغل بجانے والے ڈوم غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ کافروں کو خطاب ہے، کیونکہ کافر نماز کے اندر بغلوں میں بت چھپا کے کھڑا ہوا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ ان سے کو پوچھے بے حیاؤ، کبھی کافر بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ جو ہوتے تھے وہ اس مسلمان ہوتے تھے، اور مسلمان تب ہوتے تھے جب پہلے بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اپنی بغلوں میں کس طرح قرآن چھپا کے وہ بت کھڑے ہوں۔ ہاں، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ، پہلے ذکر آ گیا نا رحمۃ لقوم یؤمنون، اس لیے کہا ہے لعلکم ترحمون، خاص رحمت تمہارا حصہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ قرات کر رہے ہوں تو تم نہ اپنی زبان ہلاؤ اور نہ ہی کوئی حرکت ایسی کرو جس سے بدمزگی پیدا ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو فی نفسک، اکیلے اکیلے، فی نفسک، اکیلے اکیلے، زاری کے ساتھ اور کچھ ہلکا پن کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی آواز سے نہ اٹھاؤ، بالغدو والآصال، صبح اور شام کی طرح۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، دیکھو نا جو فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں وہ نہ تو انکار کرتے اللہ کی عبادت کا، وَيُسَبِّحُونَهُ، شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، سجدہ بھی کر لینا اور اسی کے لیے جھکے رہ جاتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، دعویٰ پہلا،